نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مبارک دین عطا فرمایا ہے جس دین میں ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے مانگ لے، اللہ کی مان لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کے خزانے بے پناہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے بنائے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں، دینے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہو نا تو تین کام کرے، تین کام بہت آسان ہے۔ یہ کرسیاں ایک سائڈ پہ رکھ دینا، پھر بعد میں لوگ آتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی، اس طرف نہیں رکھیں، کونے میں رکھیں۔ کوئی بھی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، اللہ سے کہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک نے خود فرمایا۔ ایک اللہ والے تھے بزرگ، تو وہ صبح تہجد کے وقت میں کہتے تھے انا انا انا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ انا سے کیا مطلب ہے؟ عمران یہ والی بھی اندر سے کھول دیں گے۔ تو وہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ انا انا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ ینزل اللہ تعالی الی سماء الدنیا، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ ہمارے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک تو ہر جگہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت، طاقت، اس کی بادشاہت، اس کی خدائی تو ہر جگہ ہے، اس کو کسی سے مطلب نہیں ہے۔ آسمان پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بالش کے برابر جگہ نہیں کہ جس پہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا، ایک بالش کے برابر۔ اور فرمایا کہ اطت السماء وحق لها ان تطت، آسمان چی چی کرتا ہے، جیسے چارپائی پہ زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو اس سے آوازیں آتی ہیں، تو آسمان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے اس سے آوازیں آتی ہیں۔ تو اتنا بڑا اللہ ہے، وہ ہمارے لیے آتا ہے۔ چلو اپنی مخلوق پہ کچھ رحم کروں، اور مخلوق غافل ہے، مخلوق غافل ہے، ہڑتالیں کر رہے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے پیچھے جاتے ہی نہیں۔ وہ اللہ ہمارے لیے آتا ہے، اللہ ہمارے لیے آتا ہے، اور آ کر کے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جس سے گناہ ہوئے ہوں ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ معافی مانگ لے بھائی، گناہ ہوئے نا، معافی مانگ لو بھائی۔ مشکلات آئی بھی ہیں، مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو معافی مانگ لو، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اتنا آسان راستہ۔ حل من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق کا طلبگار ہے، کوئی ہے جس کو مہنگائی کا مسئلہ ہو، پریشانی ہو، وہ اللہ کے پاس آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم مجلسوں میں بیٹھ کر کے نا یہ تو تذکرے کرتے ہیں، یہ مہنگائی ہو گئی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی،
جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کسی کو توفیق ملی ہے کہ چلو جی آج تہائی رات میں اللہ پاک آتے ہیں، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، اس کی توفیق نہیں ملتی کسی کو، اس طرف توجہ ہی نہیں. کتنی اندھیر نگری چوپٹ راجہ والی بات کہ جو اللہ تعالی خود حل من سائل فاعطیہ، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت مند ہے کہ میں اس کی ضرورت پوری کر لوں. خود اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما. تو وہ بزرگ جو تھے صبح اٹھ کے کہتے تھے انا انا انا. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں؟ نہیں کام چل رہے ہیں اتنے ماشاءاللہ. کہنے لگے کہ بھائی رات کو نا تہجد میں سجدے میں اسم اعظم پڑھتا ہوں. اسم اعظم اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسم اعظم اللہ کا وہ بڑا نام ہے، اگر کوئی بندہ اس کے واسطے سے اللہ سے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور وہ ہم نے جمع کی ہوئی ہے، اسم اعظم ہمارے پاس موجود ہے، جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب جب بھی دعا کرتے تھے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھتے تھے. یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے. اور وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. بہت سارے صیغے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بات کہ اللہ اللہ کا نام یا اللہ یا اللہ، یہ اسم اعظم ہے. تو فرمایا کہ میں اسم اعظم پہلے اسم اعظم پڑھتا ہوں، پھر سجدے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں. ایک ساتھی کہنے لگا کہ میں ریونڈ میں تھا تو ڈاکٹر صاحب نے نماز نفلیں شروع کی تو سجدے میں چلے گئے. آدھے گھنٹے تک تو میں نوٹ کرتا رہا کہ ایک سجدہ کیا اور بھی کیا، پھر میں تو چلا گیا. آدھے گھنٹے تک میں بیٹھا رہا، میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ سجدہ کتنا لمبا کرتے ہیں. آدھے گھنٹے تک سجدہ کیا اور تہائی رات پہ اٹھ جاتے تھے. سردی ہو گرمی ہو اور سفر ہو حضر ہو، تہائی رات پہ اٹھ جاتے تھے. اللہ سے اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے کہ اللہ سے کیسے لینا ہے، کیسے اللہ سے لینا. ہمیں تو اللہ سے لینا ہی نہیں آتا، اس لیے پریشان. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے نا، اللہ سے مانگو. دعا دعا بہت بڑا عمل ہے. پچھلے پیر کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا، تقدیر بدل جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے بلا آتی ہے اور زمین سے دعا جاتی ہے، وہ بلا ہٹ جاتی ہے، اللہ اس بلا کو ہٹا دیتا. دعا سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس پانی لے کر کے گئے اور آپ نے پانی باہر رکھ دیا. جب آپ استنجا سے واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھئی کس نے رکھا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ میں نے رکھا. آپ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، تو یہ خدمت کی آپ علیہ السلام. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی. تو نماز میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی. تو پہلے حضرت یہ آپ علیہ السلام کے بائیں طرف لیفٹ جانب اس پہ کھڑے ہو گئے. تو امام اگر ایک ہو تو اس کے رائٹ پہ یمین دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو ایسے گھما کے یہاں کھڑا کر دیا.
جب یہاں کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے پھر آگے کیا وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، آپ نے پھر آگے کیا وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نماز جب ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ عبداللہ یہ کیا بات ہے؟ بھئی ہم آپ کو آگے کرتے آپ پیچھے ہوتے۔ کہ رسول اللہ یہ بے ادبی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے برابر کھڑا ہوں، یہ ادب کی وجہ سے میں نے ایسا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی ان کے لیے، اللہم علمہ التأویل، اے اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اور اس میں حضرت عبداللہ کو بھی بٹھاتے تھے۔ عبداللہ بہت چھوٹے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 13 سال، تو چھوٹی عمر کے تھے۔ 2 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ 15 سال کے تھے، تو 15-16 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو یہ ان کو بھی بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ تو بڑے صحابہ نے کہا کہ یا حضرت عمر سے کہا، عمر ہمارے بھی بچے، ان کو آپ اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، ان کو کیوں بٹھاتے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، سب صحابہ موجود تھے، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ ہر صحابی نے کچھ تشریح کی، آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں۔ عبداللہ کو بلایا، عبداللہ تم بتاؤ۔ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ یا رسول کہ اے عمر، اللہ کے نبی کی وفات کی اس میں خبر ہے۔ کہا بالکل ٹھیک، کہا اس وجہ سے کہ دیکھو تم میں سے کسی کو پتہ نہیں قرآن کا، اس کو پتہ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب۔ دعا لیں، کسی سے دعا لے لیں، کسی کی خدمت کر کے، کسی کا ادب کر کے اسے دعا لیں، دعا سے آپ کے کام بنے، وہ دعا والا انسان خود بن جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا تھا اور حضرت سے عرض کرتا تھا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے میں آپ کو دعا والا بنا دوں؟ کہا حضرت یہ تو بڑی بات ہے، اب اللہ کے راستے میں جاؤ، دعوت دو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ٹھیک کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، آپ بھی دعا والے بن جاؤ۔ ہر مسلمان دعا والا بن سکتا ہے، ہر مسلمان دعا والا ہے، دعا کوئی مشکل نہیں۔ اور میں نے پچھلی پیر کو تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا قبول کی، تو ہم اور آپ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کریں؟ تو اللہ سے کبھی بھی نا امید میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، دعا کی بڑی برکات ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ جو تھے، ہمارا جو نقشبندیہ سلسلہ ہے اس کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے۔ تو ایک دن حضرت بازار گئے، اس زمانے میں کوئی خاص مشہور بھی نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، جو بازار میں انہوں نے کباب خریدے، اور کباب لے کے شہر کی طرف جانے کے بجائے ویرانے کی طرف چلے۔ تو جو کباب والا آدمی تھا اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، بھائی یہ شہر کباب لے کے تو آدمی گھر جاتا ہے، یہ ادھر ویرانے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ میں دیکھوں یہ کیا کرتا۔ تو دیکھا کہ قبرستان پہنچ گیا، وہاں قبرستان میں ایک قبر تھی، اس کے قریب ایک گڑھا تھا، ایک کتیا بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھوکی تھی، اور اس کے بچے شور مچا رہے تھے، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ تو حضرت نے یہ کباب اس کتیا کو کھلا دیا، اور جب اس کتیا کو کھلائے تو اس نے آسمان کی طرف ایسے منہ اٹھایا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کو جانتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کو جانتی ہے۔ تو وہ کباب والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی آئی
اور خواجہ نقشبند کے دل میں داخل ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کو دے دیا، اور اسی پر پھر بعد میں حضرت خواجہ نقشبند جو تھے خواجہ نقشبند بنے، اور نقشبندیت سلسلے کا اتنا بڑا سلسلہ اللہ نے چلایا ایک کتیہ کی خدمت۔ تو اللہ کی مخلوق کی دعائیں دیں، بد دعا نہ، ایسا نہ بنے کہ کوئی ہمارے لیے بد دعا کرے، ہمارے لیے ہر ایک دعا کرے، دعا کریں ہمارے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یعنی گناہگار عورت تھی فاحشہ، اور وہ راستے میں چل رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنواں ہے اور وہاں پہ کتا پیاس سے مر رہا۔ اس عورت نے سر سے دوپٹہ اتارا اور پاؤں سے موزہ اتارا اور اس کے ساتھ باندھ کر کے اس کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی سے کہا کہ اس عورت کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت عطا کر دی۔ ایک کتے کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا۔ تو کسی کی دعا لے، دعا کسی کی لے، ماں کی دعا لے لے، باپ کی دعا لے لے، کسی عام مسلمان کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی غریب کی، کسی محتاج کی دعا لے۔ خدمت اور دعا بہت بڑی چیز۔ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حبیب الرحمن۔ ہم جب جماعت میں گئے تھے تو ان کے گھر میں قیام تھا، ہمارا ان سے تعلق تھا۔ تو ایک مرتبہ ہم دوبارہ گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، اور وہ بوڑھا آدمی ایسا تھا کہ پیشاب وغیرہ بھی چارپائی پہ، تو وہ اس کے گندے کپڑے دھوتے تھے اور خود اس کی خدمت کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنا بس کوئی بوڑھا آدمی تھا، مجھے مل گیا حرم شریف میں۔ میں نے پوچھا بابا کہاں سے ہو؟ کہنے میں فلاں جگہ سے ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں تو مرنا چاہتا ہوں مدینے میں، اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا میرے پاس آ جایا کرو۔ تو وہ بابا جی نمازیں پڑھتے حرم شریف میں، حرم شریف کے قریب ہی ان کا وہ گھر تھا، تو اس گھر میں نیچے ایک پورا ہال تھا، اس میں وہ بابا جی رہتے تھے۔ پھر بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، محتاج ہو گئے، تو ان کی خدمت کرتے تھے۔ ہم جمعرات کا دن تھا، ہم جنت البقیع گئے۔ تو جنت البقیع میں میں نے دیکھا کہ دروازے سے داخل ہوتی جو قریب کی جگہ ہے وہ تو سب صحابہ کرام کی قبریں، اس کے ساتھ جو قبریں تھیں وہ لوگ انہوں نے کچھ جگہ کھولی ہوئی ہوتی ہیں قبر بنانے کے لیے، وہ جگہ کھلی ہوئی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نے کہا یار کون خوش قسمت ہوگا کہ یہاں دفن ہوگا، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور آپ کے قدم مبارک ہیں، اور جو گنبد خضرا کا سایہ ہے وہ اس جنت البقیع میں پڑتا ہے، اس کا سایہ شام کے وقت میں جنت البقیع میں پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر تک سایہ جاتا ہے۔ تو یہ تو بالکل شروع میں تھا۔ میں نے کہا کتنا خوش قسمت ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، صحابہ کے پڑوس میں، مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں۔ یہ باتیں ہم آپس میں کر رہے تھے۔ اگلے دن جمعہ تھا، تو جمعے کے دن تو بہت جنازے ہوتے ہیں وہاں، تو ایک جنازہ تھا، صرف ایک جنازہ۔ میں نے دل میں سوچا کتنا خوش قسمت ہے، جمعے کا دن ہے، جنت البقیع ہے، مدینہ منورہ ہے، اور قبرستان میں بھی ایسی جگہ جو بڑی خاص جگہ ہے، یعنی کون خوش قسمت ہو۔ شام کو ہمیں پتہ چلا کہ جی حبیب الرحمن صاحب تھے جن کا جنازہ تھا۔ حبیب الرحمن صاحب رات کو بیمار ہوئے شب جمعہ میں، تو اسپتال چلے گئے۔ اسپتال میں ڈاکٹروں سے کہا کہ تم بھی سورہ یاسین پڑھو۔ میں بھی پڑھتا ہوں، سورہ یاسین پڑھی، پھر کلمہ پڑھا،
اور کلمہ پڑھتے ہوئے رات کو انتقال ہو گیا۔ وہاں اگر کسی کا رات کو انتقال ہو تو وہ اس کے کاغذات بنتے ہیں، پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ ہوتا ہے، اس کے گھر والوں سے اجازت لیتے ہیں کہ بھئی وہاں اس کو ایمبیسی والے لیٹر لکھتے ہیں، لمبا چوڑا پروسیس ہے سارا، وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں جا کے بہت اتنا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کا انتقال رات کو ہوا اور اگلے دن وہ دفن ہو جائے، 2-3 دن اس کاروائی میں لگتے ہیں۔ پھر جمعے کے دن وہاں دفاتر بھی بند ہوتے ہیں، ایمبیسیاں بند ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں، ان کا جو کفیل تھا عرب، وہ ماشاءاللہ کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے رات کو ساری کاروائی کی اور ساری کاروائی کر کے جمعے میں ان کا جنازہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا شب جمعہ میں انتقال ہو یا جمعے کے دن جس کا انتقال ہو تو اس شخص پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ پہلا انعام تو اس کو یہ ملے گا کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی کی تدفین جمعے کو ہو جائے تو اس شخص پہ قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہوگا، اس سے سوال و جواب منکر نکیر سے نہیں کریں گے۔ اور بہترین موت جمعے کے دن کی ہے، افضل دن مرنے کا جمعے کا دن ہے، اور سب سے بہترین جگہ جنازے کی وہ بیت اللہ ہے یا مسجد نبوی ہے، اور سب سے بہترین قبرستان جنت البقیع ہے، اور جنت البقیع میں بھی سب سے اعلیٰ جگہ وہ ہے جو آپ علیہ السلام کا کہ گنبد خضرا کا سایہ جس قبر پہ پڑے۔ میں سوچتا رہا کہ یار یہ حبیب الرحمن صاحب کو یہ کس چیز پہ ملا؟ وہ جو بوڑھے آدمی تھے نا، ان کی خدمت پہ۔ کہ بوڑھے آدمی تو مر گئے، اس کو پخانہ اٹھاتے تھے، پیشاب اٹھاتے تھے، کپڑے خود دھوتے تھے، کسی اور سے کو کھانا نوالے بنا کے منہ میں کھلاتے تھے۔ ہم تو ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتے، ملتے نہیں ان سے۔ ابھی میرا ایک مسئلہ تھا، دن بھر میں پریشان رہا ایک مسئلے کے بارے میں۔ عشاء سے پہلے مجھے خیال آیا کہ میں والدہ کو دعا کے لیے کہہ دوں، تو میں نے فون کیا والدہ کو، میں نے کہا امی جی یہ مسئلہ ہے۔ ان کا ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی مصلی پر بیٹھ کے دعا کرتی ہوں، آپ یقین مانے شاید 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، وہ مسئلہ حل ہو۔ ابھی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سارا دن شیطان نے تو یاد نہیں دلایا، شیطان تو ہمیں کہتا ہے نا کہ خود اپنے اسباب میں کرو، یہ کرو وہ کرو، اس سے رابطہ کرو اس سے رابطہ کرو، اور یہ تو بارہا تجربہ ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو اپنی ماں کو راضی۔ ہمارے سید رضی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت فلاں مسئلہ ہے، حضرت فلاں مسئلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں میں مرتبہ۔ ایک دن اچھا وہ پھر بار بار آئے اور وہ کہے جی حضرت کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا۔ حضرت نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ بھئی والدین راضی ہیں آپ سے؟ یعنی جی وہ تو خوش نہیں ہے، ابھی جاؤ فوراً، ابھی والدین ناراض ہیں تو کام کیسے بنے؟ پہلے والدین کو راضی۔ تو دعا، انسان کسی سے دعا، مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں مسائل کا حل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مسائل حل کرے۔ یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورے کرنے والے اللہ، اپنی ہر حاجت ہر ضرورت اللہ سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگ۔ تو پہلا کام کیا کرے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک عمل بتایا، فرمائے لگے کہ غالباً حضرت مجدد الفسانی کا تھا کہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں یا تحیات میں نماز کے اندر جو دعائے حاجت ہے وہ پڑھے۔
اور جب اس جگہ پر پہنچے وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا، یہ تو اس ذہن میں وہ کام لے کر آئے. تو فرمایا کہ دن بھر میں جتنے بھی کام ہیں نا، 2 رکعت اشراق میں، اشراق کی 2 رکعتیں تو پڑھتے ہی ہیں، اسی میں اتحیات میں یا سجدے میں صلاۃ الحاجت کی دعا پڑھے. اور اس صلاۃ الحاجت میں بڑی طاقت ہے. یہ جو اس سے پہلے کی دعائیں ہیں نا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، یہ اللہ کی بڑی زبردست تعریف ہے. آپ کو اگر اللہ سے منوانا ہو نا، پہلے اللہ کی تعریف کریں، خوب تعریف کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اللہ کے احسانات یاد دلائیں کہ اللہ آپ نے پہلے یہ احسان کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ مسئلہ حل کیا. ہم تو اللہ آپ کے محتاج ہیں، آپ کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں، ہم کسی سے امید نہیں رکھتے. اور پھر وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا میں اس حاجت کی نیت کریں. اور دن بھر میں جتنے بھی کام پیش آنے والے ہیں ان سارے کاموں کی نیت کرے صلاۃ الحاجت. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ جو استخاری کی دعا ہے نا، اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ بھی پڑھ لیں. اور دن بھر میں جو جو کام ہیں، یا اللہ میں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، کسی سے پیمنٹ لینی ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کا یہ مسئلہ ہے، وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے استخارہ. تو گویا کہ آپ نے صبح صبح اپنا ہر کام اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ میرے سارے کام ہیں آپ نمٹا دیں، اور یہ جو میں کام کروں گا اس میں میرے لیے اگر خیر ہے تو یہ کام ہو جائے، میرا وہاں جانا خیر ہے تو ہو جائے، اور میرا وہاں جانا خیر نہ ہو تو نہ ہو جائے. یہ صبح صبح اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے کام اللہ کے حوالے کر. اپنی مشکلات اللہ سے مانگیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں بتائی، اور ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے ان کے بنائے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیویوں کا بھی انتقال ہو گیا، بچوں کا بھی، باغات بھی، کھیتیاں بھی، گھر بھی، سب ٹوٹ گئے، اور 25 سال تک بیمار رہے، 25 برس تک بیمار رہے. کتنی مشکلات میں، صرف ایک بیوی ساتھ تھی اور باقی کوئی نہیں تھی. اور پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. شیطان نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اس لیے آپ اس تکلیف میں. کہا نہیں. کہا کیسے؟ شیطان نے کہا کیسے؟ میں اگر اللہ سے دعا مانگ لوں، میں تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں. انبیاء علیہ السلام تو بہت بڑے مقام کے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ سے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتے ہیں. میں اگر اللہ سے مانگ لوں گا تو اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دیں گے. اس نے کہا آپ مانگ کے دیکھیں. تو ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی دعا کو سنا، قبول کیا، پریشانی ختم کر دی. اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سونا برسایا اس دعا پر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سونا برسایا، آسمان سے سونا برسایا اس دعا پر. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. کوئی اللہ کے پاس جائے تو صحیح، کوئی اللہ پاک سے مانگے تو صحیح، کوئی اللہ سے کہے تو صحیح. اللہ تو ایسے کریم رب ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، گلہ کیا، من ذا الذی سألنی فلم اعطیتہ، کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا مگر اللہ نے نہیں دیا؟ ایسا کوئی نہیں ہے. من ذا الذی قرع علی الباب فلم افتح لہ، کون ہے جو کہتا ہے میں نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اللہ نے دروازہ نہیں کھولا؟ کون ہے ایسا؟ تو ایسا کریم رب. تو بہت یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم گناہگاروں کی اللہ نہیں سنتا.
یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. یہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو ہے وہ نیک لوگوں کی دعاؤں کو تو قبول کروں گا، گناہ گاروں کی نہیں کروں گا. تو سب کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. پہلا جملہ قرآن کا کیا ہے کہ میں رب ہوں، میں سب کی ساری ضرورتیں، سارے مسائل حل کرتا ہوں. یہ پہلا جملہ ہے قرآن کا کہ اللہ ہی سب کے سارے مسائل حل کرتے ہیں، ساری مشکلات دور کرتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم کرتے ہیں. تو پہلا عمل کیا ہے مشکلات سے نجات کا. اور بھی بہت ساری قرآن کی اگر آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن میں بے شمار انبیاء علیہ السلام کے قصے، ان کی دعائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف، وقت کا بادشاہ ان کے قتل کرنے کے در پہ تھا، اور وہ اس کوشش میں تھا کہ کیسے ہمیں موقع ملے تو ہم ان کو قتل کر دیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، وَآتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. قتل کر رہا ہے، جان کی پڑی ہوئی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اور ہمارے لیے اچھا راستہ بنا دے. اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل سے بچایا، جان بچائی، عزت بچائی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک زندہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دربار میں مشورہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے اور مدین پہنچ گئے. اب مدین پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ کنواں ہے اور اس میں لوگ پانی بھر رہے ہیں اپنے جانوروں کے. اور دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں وہ دور اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں. تو ان سے جا کے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پلاتی ہو پانی؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے ہیں اور گھر میں اور کوئی ہے نہیں، اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مردوں کے مجمع میں جا کر کے اپنی بکریوں کو وہاں پانی پلائیں. اچھا تم یہیں ٹھہرو. کہ بکریوں کو لے کے گئے اور وہ جو پتھر تھا کنویں پہ پڑا ہوا تھا جس کو 10 آدمی اٹھاتے تھے، اس کو اکیلے اٹھایا اور ان بکریوں کو پانی پلا دیا. اور وہ بکریاں لے کے گھر آ گئے. اور ایک درخت، ہم اس جگہ گئے ہیں، اردن میں یہ جگہ ہے، اور وہ کنواں بھی ہم نے دیکھا اور وہ درخت بھی جہاں موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے تھے. تو اس درخت پہ جا کے کسی کو نہیں کہا کہ میں تو پردیسی ہوں، مسافر ہوں، گھر نہیں، کھانا نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب فرعون آ کے قتل کر دے. جان کا خوف بھی ہے، عزت بھی، آبرو بھی، کچھ بھی نہیں ہے. اور چھوٹی سی دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ کا نظام چلا. وہ لڑکی آئی، اس نے کہا کہ آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ جگہ سے اوپر ہے. تو اوپر جب آدمی جاتا ہے تو وہ اس کے کپڑے ہوا سے ہلتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے پیچھے چلو کہ آپ لڑکی ہو، اور کہا کہ راستے میں جب جہاں مڑنا ہو تو پتھر مار کے اشارہ کر دو کہ مجھے بات بھی نہیں کرنا کہ یہاں جانا ہے. وہ گھر آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خدمت پر اور اس حیا پر اور اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کا پڑوس دیا. نبی کا پڑوس 10 سال تک نبی کی صحبت میں رہے. اور بکریاں ملی، بکریوں کے ریوڑ مل گئے، شادی ہو گئی، گھر مل گیا، جاب مل گئی، ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ قصے ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ جاب کی ہمیں ضرورت ہو تو ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں، مہنگائی ہو تو ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ ہمارے بھی ہیں. ہم اللہ سے یوں کہیں، اے موسیٰ کے رب، اے ایوب علیہ السلام کے رب، اے اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، ہم ایوب علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، اور ہم گناہگاروں کا اور کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی در نہیں. ہم کس کے پاس ہیں؟ ہم تو بے سہارا ہیں، بے آسرا ہیں. اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھیں، بے کسی فقر و فاقہ اپنی حاجت کو ایسے اللہ سے مانگے کہ بس کہ اللہ ہمیں تو آپ کے در سے لینا ہی ہے، لینا ہی. آپ دیکھیں کیسے اللہ کے کام نہیں بنا. تو مسائل کے حل کا پہلا راستہ دعا. اچھا گناہ ہو جائیں گے، پریشانی آ جائے گی،
اس کا حل استغفار ہے. استغفار کر لے، اللہ معاف کر دے. پچھلی پیر کو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جنت کو بیان کیا وہاں جہنم کو بھی بیان کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک هو الفوز الکبیر. یہ تو اللہ نے جنت بیان کر دیا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم بیان کی، اپنا غصہ بیان کیا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. تو یہ جملہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا نہ ہو کہ میرے سے بہت ڈر جائے کہ بھئی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ نے پکڑ لیا تو کیسے بچوں گا. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو هو الغفور، پکڑ تو بہت سخت ہے، معافی مانگ لو معاف کر دے گا. یعنی فوراً وہ جملہ کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مایوس ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے تو کیسے بچوں گا. تو انہو هو الغفور، معافی مانگ لو بھائی، بچ جاؤ گے. جتنا بڑا بھی گناہ ہوا ہو اس رب سے صلح کر لو اور اس رب سے کہہ دو مولا میرے سے غلطی ہوئی ہے، مولا مجھے معاف کر دے. ویسے دنیا میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، آدمی اس کو کہتے ٹھیک یار معاف کر دیا، لیکن یار میرے سامنے نہیں آنا یار، بس میرے سے نہیں ملنا، اب جو ہے بس ٹھیک ہے. دل میں رکھتا ہے وہ، اس کے لیے دل میں کچھ رکھتا ہے اور اس کے لیے ایک نفرت، حقارت، اس کی چھوٹائی، اس کی اچھائی کو نہیں تسلیم کرتا. انسان کا مزاج. تو یہ خیال بندے کو آیا ہو کہ یا اللہ چلیں آپ نے معاف تو کر دیا، لیکن پتہ نہیں پھر آپ محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اور بڑھا دیا میرے جیسے لوگوں کے لیے، انہو هو الغفور الودود. نہیں نفرت نہیں کروں گا، سینے سے لگاؤں گا. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سینے سے لگاؤں گا یعنی محبت کروں گا. اتنا پیار ہے اس قرآن کی آیت میں، کتنا پیار ہے اللہ پاک، کتنا پیارا رب ہے. میں سوچتا ہوں ہمیں منانے کے لیے اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں محبت کروں گا، میں نفرت نہیں کروں گا، میں حقیر نہیں سمجھوں گا، میں چھوٹا نہیں سمجھوں گا، میں تمہارا ہی ہوں، میں تمہارے ساتھ. اگر انسان اپنی حیثیت کو دیکھے نا، یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے اس کائنات کے مقابلے میں انسان ایک چونٹی بھی نہیں. ایک چونٹی جیسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا اپنا کلام اتار کے اتنی محبت بھرے انداز میں اپنے بندے کو سمجھائے اور بندہ اس اللہ کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے. یہ بڑی بے وفائی ہے. اس وفادار رب سے بے وفائی جو سب سے زیادہ وفا کرنے والا، جو سب سے زیادہ دینے والا. یہ کائنات میں جس کو جو ملا ہے اسی کا تو ہے، اسی نے تو دیا، اس کے علاوہ کون ہے دینے والا؟ وہی دینے والا ہے. اس رب سے بے وفائی نہ ہو، بس اس رب کو منائے، اس سے بے وفائی نہ ہو. تو اس سے مانگے، گناہ ہو جائے توبہ کر لے، اور جو نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا. 3 چیزیں، دعا، استغفار اور شکر. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ 3 چیزیں بتائی. کوئی بھی مشکل ہو دعا اور اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگے. یہاں سے باہر نکلے نا کہ یا اللہ گاڑی صحیح ہو، اللہ خیر سے گھر پہنچے، یا اللہ خیر سے جا کے آرام کریں، اللہ خیر سے صبح اٹھے. بہت سارے ساتھی کہتے ہیں حضرت صبح کیسے اٹھے؟ میں اللہ سے کہو، آپ یقین مانے، آپ اللہ سے کہیں، اللہ آپ کو ضرور اٹھائے گا. آپ تجربہ تو کریں. آنکھ کھلے گی پھر شیطان تھوڑی سی تبکی دے گا کہ یار ابھی تو اذان ہوئی ہے، بس پھر گئے تو گئے، پھر گئے. وہ آنکھ کھل جائے فوراً چادر اتار کے نا دوڑیں، پھر پیچھے نہ ہٹیں. اپنی ہر ضرورت صبح گھر سے نکلے، اور میں نے عمل بتا دیا کہ صلاۃ الحاجت پڑھے، اور اس میں اپنی جو بھی دن کی، یا اللہ میں جاب پہ جا رہا ہوں، باس خوش ہو جائے
تنخواہ اچھی مل جائے، برکت ہو جائے، اور فلاں فلاں رکاوٹیں ہیں اللہ وہ دور ہو جائیں، وہ مشکلات دور ہو جائیں، رزق میں برکت ہو جائے. یہ آپ دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے اللہ سے مانگنا سیکھیں اور اتنا مزہ آئے گا آپ کو. آپ یقین مانیں دنیا کے کسی بادشاہ کو وہ سکون نہیں ہوگا جو آپ کو اللہ سے مانگ کر سکون ملے گا. مشکل ہونا اللہ سے کہہ دیں اللہ میرا دل مطمئن کر دے. آپ یقین مانیں جتنی بھی مشکلات ہوں گی آپ کا دل اللہ تعالیٰ بادشاہوں کی طرح سے مطمئن کر دے. اطمینان تو اللہ کے ہاتھ ہے. ہر مشکل اللہ کے ہاتھ پاس، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس. تو 3 عملوں کا روزانہ اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے رکھیں، خوب رکھیں، اور کبھی بھی دعا وہ رد نہیں کریں. اور غلطی ہو جائے استغفار کر لے، توبہ کر لے، بڑے سے بڑا گناہ کہ اللہ میں تو گناہگار ہوں، معاف کر دے. اور اللہ کی ہر نعمت پر جو نعمت ملی ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہم انی، سب اللہ سے مانگے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. کوئی پریشانی نہیں ہو، اے اللہ یہ نعمت نہ چھن جائے، اچانک پریشانی نہ آئے، عافیت ختم نہ ہو جائے. اور ایک اور دعا ہے کہ بڑی بڑی بلائیں مصیبتیں ٹل جائے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. اے اللہ بڑی سخت بلائیں، مصیبتیں، بدبختی اور بری تقدیر اور دشمن ہنسیں، اے اللہ اس سے بچا. اور ہمارے پاس یہ دعاؤں کی کتاب جو ہے نا چھوٹی سی، جس کو چاہیے وہ لے لیں، ہمارے پاس ہے، اس میں لکھی ہوئی، اس کو معمول بنا لیں. روزانہ 5-7 منٹ اللہ تعالیٰ کو دے، صبح صبح اللہ سے مانگے، اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ سے بہت امید رکھے. اس رب سے کبھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اس کے رحمت کے دروازے کھلے پڑے. مسلمان کے لیے کیا مشکل ہے؟ پریشانی آ جائے صبر کر لے، نعمت مل جائے شکر کر لے. صبر کی جنت شکر سے بہت بڑی ہے. صبر کی جنت شکر کی جنت سے بہت بڑی ہے. چند دنوں کی دنیا ہے، صبر کر کے گزار لیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیوں میں صبر میں وقت گزارا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور صرف جنت کا ایک نظارہ کرا دو بس. تو چند سیکنڈ کے لیے فرشتے اس کو جنت کا نظارہ کرائیں گے. وہ جنت کی نہریں، باغات، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات اور جنت کے لطف اندوز مناظر، اس کو دیکھنے کے بعد جب فرشتے اس کو لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا دیکھا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں غم کیا ہے، پریشانی ہے کیا، مجھے کیا پتا. ساری دنیا کے غم بھول جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں لگے گا. اور وہ شخص جس نے دنیا میں سب سے زیادہ عریانی، فحاشی، شراب، کباب، زنا، سود، رشوت اور غنڈہ گردی، ہر گناہ اس نے کیا ہو، سارے گناہ اس نے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ، یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار، دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں اس کو دی. اور فرشتوں سے کہیں گے اس کو تھوڑا سا غوطہ دے دو اور نکالو. تو چند سیکنڈ کے لیے جب اس کو جہنم میں غوطہ دیں گے، وہاں کے سانپ، بچھو اور اژدہے، آگ، گرم کھولتا ہوا پانی، خون، پیٹ، جہنمیوں کا رونا دھونا، ان کے آنسوؤں کے سمندروں کو دیکھے گا. اور واپس جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا حال ہے تیرا؟ وہ کہے گا ما مر بی نعمت قط، مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی. اور کہے گا میں تو جانتے ہی نہیں خوشی ہے کیا چیز، خوشی کیا چیز، خوشی کیا چیز میں نہیں جانتا. آج تو دنیا میں عیاشی کرنے والے لوگ جو ہے نا سب سے زیادہ پریشان. آپ کو پتہ ہے نیٹ پہ سب سے زیادہ لوگ کون سے لفظ کا سرچ کر رہے ہیں آج کل؟ خوشی، سکون.
دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی لوگوں کو تلاش ہے وہ سکون. دنیا والوں کے پاس بھی نہیں ہے. جب اللہ ناراض ہوگا تو کیا ملے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ کہاں ہو رہی ہیں؟ امریکہ میں سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ بے سکونی وہاں ہے. جب اللہ پاک ناراض ہوں گے تو اللہ کو ناراض کر کے انسان خوشی کبھی نہیں لے سکتا. جو خوشیوں کا دینے والا ہے اس کو ناخوش کر دیا، خوشی کہاں سے ملے گی؟ جو خوشیوں کا دینے والا ہے اس کو خوش کر دیا، ساری خوشیاں مل جائیں. اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. درود شریف.